ناظرین، کتاب رنگ پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم ایک اہم ادبی رسالے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس رسالے کے حوالے سے میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ معاصر ادبی منظرنامے میں جو چند اہم ادبی رسالے ہیں جن کو بڑے احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، ان میں سے یہ رسالہ اردو ادب جو سہ ماہی ہے اور ترجمان ہے انجمن ترقی اردو ہند کا۔ کم ایسے ادبی رسالے ہیں جن کی اشاعت دوبارہ ہوئی ہے۔ یہ اردو ادب جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ اس کی دوسری اشاعت ہے۔ یہ بنیادی طور پر جنوری تا جون 2023 کا رسالہ ہے، لیکن بڑی تعداد میں لوگوں کی طرف سے اس کا مطالبہ آیا تو یہ دوسری اشاعت کے مرحلے سے گزرا، اور مجھے امید ہے کہ اس کی کئی اشاعتیں ابھی اور بھی آئیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اہم ادبی رسالہ ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شائع شدہ مضامین تحقیقی تنقیدی حوالے سے استناد کا درجہ رکھتے ہیں۔ خاص طور پر اس رسالے کے حوالے سے بات کروں تو شاہجہان آباد نمبر ہے۔ شاہجہان آباد یعنی دہلی یعنی بر صغیر کی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے میں آج منقسم ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ دہلی جو شروع سے آماجگاہ رہی ہے مختلف تہذیبوں، مختلف طرح کی سیاسی سرگرمیوں اور محاذ آرائیوں کی، آج بھی دہلی کی اہمیت کسی طور پہ کم نہیں ہے۔ لیکن اس رسالے میں اس شاہجہان آباد کا ذکر ہے جس نے دلی کو دلی بنایا، یعنی جس نے دہلی کو ایک خاص تہذیبی شناخت عطا کی۔ ظاہر ہے کہ شاہجہان آباد کے حوالے سے بہت سی تاریخی کتابیں موجود ہیں، سیاسی کتابیں موجود ہیں، ادب کے حوالے سے بکھرے ہوئے مضامین بھی موجود ہیں، لیکن منصوبہ بند طریقے سے اس رسالے میں مضامین لکھوائے گئے اور اس کو شامل کیا گیا۔ دیکھیے، اس کے مدیر اعلیٰ پروفیسر صدیق الرحمان کدوئی ہیں، اور محترم ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب جو انجمن کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ اس کے مدیر ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں اس رسالے کے حوالے سے؟ پہلا باب کے عنوان سے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اردو ادب کا شاہجہان آباد نمبر آپ کے خدمت میں حاضر۔ میری معلومات کے مطابق شاہجہان آباد پر خالص تحقیقی موضوع کے اعتبار سے یہ کسی بھی اردو جریدے کا پہلا ایسا خصوصی شمارہ ہے جس میں شامل تحریریں تاریخ نویسی کے اصولوں کے مطابق سپرد قلم کی گئی۔ یہ شمارہ ان تمام سخن سازیوں اور افسانہ ترازیوں سے بھی پاک ہے جو اس شہر کی اور مسلمانوں کی تاریخ کو چوپالوں اور چائے خانوں پر داستان امیر حمزہ کے مقامی ایڈیشن کی طرح گڑھ کر سنائے جانے میں در آتی۔ اس شمارے میں شامل تحریریں معیار کے ایسے مستند متون ہیں جو تاریخ کے مقتدر شعبوں میں عہد وسطیٰ کی تاریخ کے ضمن میں یقین کے ساتھ پڑھائے جا سکتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں جو مضامین شامل ہیں وہ تین الگ اس کے حصے ہیں۔ پہلا ہے شاہجہان آباد ایک تصویر کے 100 رنگ، دوسرا بڑا حصہ ہے 3 اہم ترین کتابیں، اور تیسرا ہے، یعنی ان تمام جو عناوین ہیں اس کے تحت کئی مضامین شامل ہیں۔ تیسرا ہے شاہجہان آباد کی کہانی حویلیوں کی زبان میں۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج بھی پرانی دلی میں وہ فصیل بند شہر میں چلے جائیں، وہ حویلیاں موجود ہیں جو تاریخ کی گواہ ہیں، اور وہ حویلیاں اپنی تاریخ بتا بھی رہی ہیں اور اپنی خستہ حالی کا ثبوت بھی پیش کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے اس رسالے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کس اعتبار سے؟ ادبی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے اور ثقافتی اعتبار سے۔ پروفیسر صدیق الرحمان صاحب نے اس کا داریہ لکھتے ہوئے جو پہلے پیراگراف میں لکھا ہے، بہت اہم بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سامعین اس کو سنیں تاکہ اس رسالے کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شاہجہان آباد پر مدتوں کی کوششوں کے بعد اردو ادب کے اس خصوصی نمبر کو شائع کیا جا رہا ہے۔
اس کی اہمیت تاریخی ہے بلا شبہ۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اردو کے ادبی پرچے اب صرف شاعری، افسانے اور تنقید تک نہ صرف محدود ہیں بلکہ ان میں تنقیدی تحریروں کی اکثریت رہتی ہے۔ اردو تہذیب و ثقافت کی بو قلمونی ان پرچوں کے صفحات پر ماضی کے طرز پر اب دکھائی نہیں دیتی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ دہلی آج بھی ہندوستانی تہذیب کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ دہلی کو سمجھے بغیر، اس کی تاریخ کو جانے بغیر اردو ادب کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ بے شک چاہے ہم میر کو پڑھیں، غالب کو پڑھیں، جتنے شعراء کو آپ پڑھ لیجئے، سیاسی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے شاہ جہاں آباد کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو میں انجمن ترقی اردو کو اور بالخصوص اس کے مدیر جناب ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اہم ادبی سرمایہ آپ نے عوام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ قابل مبارکباد۔